یہ نہ ان میں تناؤ پیدا کیجیے، یعنی اس طرح، نہ یوں نہ یوں۔ نمبر 3، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا۔ 4، تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ 5، تکبیر شروع کرنے سے قبل دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا۔ نمبر 6 اور 7، تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین میں بھی یہی سنتیں۔ 8، 9 اور 10، امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام کہنا، البتہ حاجت سے زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ 11، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ بعض لوگ تکبیر اولیٰ کے بعد ہاتھ لٹکا دیتے ہیں یا کوہنیاں پیچھے کی طرف جھلانے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، ان کا یہ فعل سنت سے ہٹ کر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ یا سیدی، قیام کے متعلق بھی سنتیں ارشاد فرما دیجئے۔ قیام کی 11 سنتیں سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے۔ نمبر 2، 3 اور 4، پہلے ثنا پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ 5، ان تینوں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا۔ 6، ان سب کو آہستہ پڑھنا۔ 7، آمین کہنا۔ 8، اس کو بھی آہستہ کہنا۔ 9، تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا۔ نماز میں تعوذ و تسمیہ قراءت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قراءت نہیں، لہذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے سنت نہیں۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ہو وہ اپنی باقی رکعت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھے۔ 10، تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور 11، تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ نے قیام کی سنتوں میں آمین کہنا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ منفرد یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو آمین بلند کہنا چاہیے یا آہستہ آواز میں؟ حنفیوں کے نزدیک آمین آہستہ کہنی چاہیے، یہی سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، ایک جگہ مقتدیوں نے سورہ فاتحہ کے اختتام پر بلند آواز سے آمین کہا، تو اس آواز کو سن کر کسی نے مذاقاً امی کہا، اس کے بارے میں حکم شرعی ارشاد فرما دیجیے۔ یہ ہے تو بہت بری بات، کیونکہ نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا شافعیوں کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے بھی حق پر ہیں۔ ساری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے،
اور امام مالک کے ماننے والے، یہ سب حق پر ہیں۔ فقہی مسائل میں اختلافات ہیں، تو یہ وہ اختلافات ہیں جن کو حدیث پاک میں باعث رحمت کہا گیا ہے، اجتہادی معاملات ہیں یہ۔ تو اس میں جو یہ شافعی حضرات زور سے آمین کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے، غلط نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی نے مذاق اڑایا اور اس کے مذاق اڑانے کی نیت یہ تھی یعنی آمین جب کہا تو اس نے کہا آمین، تو اگر مقصود آمین ہی کا مذاق اڑانا تھا جب تو یہ کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ رکوع کی سنتیں ارشاد فرما دیجیے۔ رکوع کی 8 سنتیں سنیے۔ نمبر 1، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ 2، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ 3، مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا۔ 4، انگلیاں خوب کھلی رکھنا۔ 5، رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھنا۔ بعض لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ 6، رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو، حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ 7، رکوع میں سر اونچا نیچا نہ ہو، پیٹھ کی سیدھ میں ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اس کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، رکوع و سجود کو پورا کرو کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جس طرح ہم سامنے سے دیکھتے ہیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد اول صفحہ 180 پر ہے۔ نمبر 8، بہتر یہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے۔ جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر کہنا شروع کرے، اور جب رکوع میں پہنچ جائے تو اب اللہ اکبر پورا کر لے اپنا اسی سفر کے دوران۔ اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی لام کو بڑھائے، اکبر وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے، اکبر کی با وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے۔ اگر اللہ ہو یا اکبر یا اکبار کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید سنائی۔ اگر کوئی شخص کسی عذر یعنی مرض کی وجہ سے پیٹھ سیدھی نہ کر سکتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ تو استثناء موجود ہے نا، مرض اس کے لیے یہ ایک استثناء ہے کہ اس وجہ سے سیدھی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔